اللہ ذو الجلال والاکرام کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں اور ان کو بری کر دیتے ہیں۔ اور کچھ مثالیں بھی ذکر کی تھی، جیسے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اللہ پہ قسمیں کھائیں تو اللہ نے ان کی پوری کر دی۔ تو یہ چیز کب میسر آتی ہے کہ جب اللہ سے بندہ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ قدردان ہے اور اس بندے کی دعائیں بھی سنے گا، اس کی پکار بھی سنے گا، اس کی عزت اور تکریم بھی فرمائے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ اس سے دوستی کرے گا اور اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنا دوست کہہ دیتا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، اور ان کو اپنا ولی اور دوست بنا دیتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا دلی تعلق ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، یقین اور توکل کے ساتھ مضبوط کر لے۔ یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہوتی کہ ایک خاندان میں کوئی شخص بڑا نیک ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کی اولاد میں جتنے بھی آتے ہیں جیسے بھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ بہت ہی بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ فلاں ولی کا پڑپوتا ہے، فلاں ولی کی نسل سے ہے، فلاں ولی کی اولاد سے ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کچھ گھروں، کچھ خاندانوں یا کچھ لوگوں کو وہ ایک گدی سسٹم چلا دیا ہم نے، اس کے بعد اس کا فلاں مالک بنے گا، اس کے بعد اس کا فلاں مالک بنے گا، تو یہ اللہ کا دوست ہے، ولی ہے۔ حالانکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے پیر ہونا، مولوی ہونا بھی ضروری نہیں۔ اللہ کے ساتھ جن کے تعلق مضبوط، ایمان مضبوط، تقوی للہیت، خشیت اور پرہیزگاری ہوتی ہے، عمل صالح ہوتا ہے، وہ ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ علماء میں بھی کئی اللہ کے اولیاء ہیں، صنعت کاروں میں کئی اللہ کے اولیاء ہیں، تاجروں میں کئی اللہ کے اولیاء ہیں، مزدوروں میں کئی اللہ کے ولی ہیں۔ لازمی نہیں نا اس کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے کچھ ایسی کوئی ظاہری چیز تو اس کے ساتھ اضافی اور ایکسٹرا نہیں لگا دی جاتی جس سے اس کی پہچان ہو۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری بڑی مضبوط ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی تقوی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3490، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان من دعاء داود علیہ السلام، اللہ کے جو پیغمبر تھے نا سیدنا داود علیہ السلام، ان کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ محبت کروں اور آپ بھی مجھ سے محبت کریں، آپ کی محبت کا میں سوال کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی اللہ سے اپنا ایسا تعلق بنایا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت سب سے بڑھ کے ہو، یا اللہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم پر رحمت کرے، اس کے لیے محنت کے ساتھ کبھی ہم نے مانگا؟ تو داؤد علیہ السلام فرماتے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محب ہے، میں اس سے بھی محبت کروں، اس چیز کا بھی میں سوال کرتا ہوں۔ والعمل الذي يبلغني حبك، اور اللہ میں آپ سے اس عمل کی
مانگ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ عمال سے اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، کسی کی اولاد ہونا ضروری نہیں، کوئی خاندان ہونا ضروری نہیں۔ من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کا عقیدہ عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب نامہ کبھی اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا الہ ایک ہے، سارے بنو آدم ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی برتری رنگ، قوم اور نسل کی نہیں حاصل۔ اگر حاصل ہے برتری، فوقیت، اللہ کے ہاں تکریم اور عزت، تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی ہوگا اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن جائے گا۔ تو یہ عمل مانگ رہے والا عمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں آپ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اور کہتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و آلی، اللہ میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت کو ایسا بنا کہ مجھے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ تجھ سے محبت ہو، مجھے زیادہ محبوب ہو تیری محبت، کس سے؟ احب الی من نفسی، اپنے نفس سے بھی زیادہ، ومن اہلی، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ مجھے اللہ تجھ سے محبت ہو، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ مجھے تجھ سے محبت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کان اعبد البشر، انسانوں میں بہت زیادہ اللہ کے عبادت گزار تھے داؤد علیہ السلام۔ اور صیام داؤد کا تو آپ کو پتہ ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کو محبوب روزہ صوم داؤدی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ نفلی، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، پھر اگلے دن روزہ، پھر چھوڑ دیا، پھر اگلے دن روزہ، کثرت کے ساتھ روزہ، آدھا زمانہ روزہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جو گزشتہ خطبہ میں آپ نے سنے نا کہ اللہ پہ قسم کھائیں اللہ پوری کر دے، وہ بننے کے لیے، ان جیسا بننے کے لیے اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس نمبر 10 کی آیت نمبر 62 اور 63 میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، جسے یہ ولایت حاصل ہو جائے نا، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، یہ اللہ کے ولی بن جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی کسی چیز کا خوف، کسی مصیبت کا کوئی ڈر، اور غم ہوتا ہے گزری ہوئی کسی بات کے اوپر غم، افسوس۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں حقیقی معنوں میں، انہیں اپنی زندگی، گزری ہوئی زندگی کے اوپر کوئی غم اور تاسف نہیں ہوگا۔ اس میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ سے اجر، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تب بھی اللہ سے اجر، اور آنے والی زندگی کا بھی خوف نہیں۔ دونوں چیزیں، غم بھی اللہ نے ختم کر دیا، خوف بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں، باغی ہیں، گزری ہوئی زندگی پر بھی افسوس کہ دوبارہ مل جائے، ضائع کر دی، آگے بھی خوف، جہنم کا عذاب ہے، خوف ہے، اللہ کی گرفت ہے، غضب ہے۔ اور اللہ کے مومن اور نیک بندوں کو نہ پچھلی گزری ہوئی پہ کوئی غم متاسف ہوگا، نہ آگے آنے والی پہ کوئی خوف ہوگا۔ لیکن یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ایک معیار ہے ہمارا، اور ایک معیار ہے قرآن کا اور شریعت کا۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ جو کسی گدی کا آگے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے وہی اللہ والا ہے۔ تو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی دی، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ جس مرضی خاندان کا ہو، اس کو اس کے خاندان کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاندان کسی کو بچا لے گا؟
سب سے بہترین خاندان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسولوں کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے قوم میں سب سے عمدہ اور بہترین خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بد عمل تھا، جنت میں گیا نہیں جا سکتا، اور نبی علیہ السلام نے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار سے کہا تھا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لینا، دنیا میں کوشش محنت کر کے ایمان عمل کی اصلاح کر کے، میں تمہارے کام وہاں نہیں آؤں گا، حسب اور نسب نہیں کام آئے گا، اگر عمل صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں، ایمان اور عمل صحیح ہے پھر نسبتیں کام کرتی ہیں، پھر نسبتوں کے فوائد ملتے ہیں، لیکن محض نسبتیں ہو، عمل نہ ہو، ایمان نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ ہمارا معیار کیا ہے کہ کسی مخصوص گدی کی آگے لڑی سے ہوگا تو تب تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا بھی ہے، اور دوسرا ہمارا معیار کیا ہے کہ جو کوئی ایسی حرکات ظاہر کرے ما فوق الفطرت نظر آئے، وہ ہوتی نہیں، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے پھر کس سے بھی بتا دی، فلاں شخص نے کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹک کے اس نے وہ کیا تھا، چلا کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں وہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ اگر پہنچا ہوا ہے تو آپ کو یہ معیار کس نے بتایا جو الٹا لٹک کے کرتب دکھائے اور آپ سمجھے کہ وہ اللہ کا ولی؟ یہ ولیوں کی طرف جو نیک لوگ صحیح واقعی ان کی طرف تو باتیں منسوب کی گئی ہیں، بعض باتیں منسوب ہیں ان کی طرف، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، وہ تو لوگوں کو دین سکھانے سمجھانے والے، وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کروانے اور جوڑنے والے تھے۔ یہ الٹا لٹکنا یہ معیار شریعت نہیں ہے۔ فلاں حضرت صاحب دیوار پہ بیٹھے اور دیوار دوڑ دی، جامد دیوار، وہ چل پڑی، فلاں شخص نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کے عظیم بندے اور اللہ کے ولی ہے، ان کے اوپر کتنے ہی جھوٹ کر دیے۔ کبھی کہا وہ اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قم باذن اللہ بھی نہیں کہتے تھے، حالانکہ پیر صاحب کہتے ہو تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میرے رب سے مانگو۔ اور دیگر بہت سارے واقعات اس طرح منسوب کر دیے گئے۔ صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جو ما فوق الفطرت کام کرے، ہواؤں میں اڑتا نظر آئے، دیواریں چلاتا نظر آئے، اور کنووں میں لٹکتا نظر آئے، اور کٹیاؤں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، یہ ولایت کا، اللہ کی دوستی کا معیار ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جس رب نے دوستی کرنی ہے نا، اس رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور متنبہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ کون لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ معیار کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ مولوی نہیں بھی، تاجر بھی ہے، ایمان پکا ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی۔ یہ مزدور ہے، دیہڑی لگاتا ہے، ایمان مضبوط ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لیے اس کو پیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا معیار بتایا؟ الذین آمنوا، کہ جس کے پاس ایمان ہو، اور دوسرا متقی ہو۔ نسب کوئی بھی ہو، حسب کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، نسل زبان کوئی بھی ہو، ایمان ہے، تقوی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان نہیں ہے، لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک کے اڈے کی طرف بلاتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، جوا شراب عام چلتا ہے، نہ مال حلال، نہ نگاہیں حلال، نہ عفت و عصمت کا تحفظ، نہ عقیدہ پاک، نہ عمل فرائض کی کوئی پابندی۔ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ اللہ کا دوست اور ولی ہو سکتا ہے؟ جو توحید ہی کا بنیادی انکاری ہو یا اس کے خلاف کسی چیز کا داعیہ ہو، وہ ہمارے سامنے چاند کو زمین پر بھی لے کر آ جائے، حالانکہ ممکن نہیں ہے، تو وہ پھر ہم اس کو کوئی بھی ولی نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ معیار نہیں بتلایا۔
کہیں آپ کو قرآن و سنت میں کسی ولی کے لیے یہ معیار نہیں نظر آئے گا کہ جو یہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کچھ اولیاء سے اللہ نے کرامتوں کا ظہور کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کا کام ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن صاحب الکرامہ ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑی تکریم والا ہوتا ہے، ایمان مضبوط، تقوی مضبوط، اس پر توجہ کرے، اس پر محنت کرے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اب دیکھیں جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6502 ہے، سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو میرا ولی دوست بن جاتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، لوگ خواہ بخواہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دیتے ہیں نا، فلاں ولیوں کے منکر ہیں۔ ہم نے تو ولیوں کی کرامتیں پچھلے خطبے میں بیان کی ہے نا، یہ کرامت ہے نا، وہ قسم بھی کھاتا ہے اللہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے اس کی تو محبت کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ جو تیرا محبوب ہے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اپنے دوست کے ساتھ کسی کو دشمنی کرنے نہیں دیتا، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر ہم کسی اللہ کے دوست کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتے ہیں؟ کیسے نہیں مان سکتے؟ ہاں، اس کو ہم رب کبھی نہیں مان سکتے، اس کو پکار نہیں سکتے۔ ہم کسی کو شریعت کی واضح کھلا اعلانیہ مخالفت کرنے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت کے فلاں حضرت کے نسب سے ہے تو لہذا یہ اللہ کا ولی ہے، فلاں گدی کا ہے اللہ کا ولی ہے، فلاں سلسلے کا ہے اللہ کا ولی ہے۔ کوئی سلسلہ نہیں، کوئی گدی نہیں، کوئی نسب کی بات نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان مضبوط ہے، تقوی مضبوط ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر اس اللہ کے ولی سے کیا کرنا ہے؟ محبت کریں، اس سے دعا کروائیں، اس کی زیارت کریں، ملاقات کریں۔ اس سے دعا مانگ نہیں سکتے، اس سے اولاد مانگ نہیں سکتے، اس سے شفا نہیں مانگ سکتے۔ وہ مر جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اڈا نہیں چلا سکتے آپ کہ پورا دین خانقاہی کا ہم اختراع کر لیں اور لوگوں کو دعوت دے کہ اس کی قبر کی مٹیوں کو جا کے وہ بابرکت سمجھے اور اس کے اس اڈے کے باہر نمک رکھ کے لوگوں سے چٹواتے پھرے۔ نہیں، محبت ہے اس سے، جیسا وہ تھا ایسا بننے کی کوشش ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب آگے بتلایا کہ ولی کیسے بنتا ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ میرے قریب جن چیزوں سے آتا ہے وہ اعمال ہے، وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی۔ اب یہ صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قریب آئے، ایک تو سورہ یونس کی آیت آپ نے سن لی نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ولی ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام طریقہ بتلا رہے ہیں اللہ کا دوست بننے کا، وہ کیا ہے کہ جو بندہ جو چیزیں اللہ نے اس کے اوپر فرض کی ہیں ان کی جتنی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کی نماز پڑھتے حضرت نہیں، حضرت کو کبھی دیکھا ہی نہیں، سارا دن پاس بیٹھے رہو، نماز نہیں پڑھی، یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ بے نمازی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اور پھر کہا دیتے یہ پانچوں کی پانچوں مکے میں جا کے پڑھ کے آتے ہیں، اور ایسے بدبخت بھی ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی سبب بن جائے مکے جانے کا بھی، وہاں جا کے باتھ روم میں گھس جائیں گے کہ میں نے تیر مارا ان کے بھابھیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور یہاں کہتے پانچوں کی پانچ مکے میں پڑھ کے آتے۔ بات وہابی سننے کی نہیں ہے، بات اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرے
اور جو فرض نمازوں کا تارک ہے رب کبریا کی قسم ہے وہ اللہ کا دوست اور ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے تو اس سے ایمان کی نفی کی ہے، آپ اس کو ولایت کے درجے پہ چڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، رسول اللہ کا اور اللہ کا معیار کیا ہے؟ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اگر نصاب کو پہنچتی، روزہ فرض ہے۔ وہ ایک بندہ مجھے نا ایک بندے کا بات سنانے لگا کہ ہمارے ایک حضرت صاحب سے بہت پہلے فوت ہو گئے، بڑے پہنچے ہوئے سرکار تھے، وہ ایک آدمی 2 سگریٹ چھوٹا لگایا کرتے تھے، 2 سگریٹ پیا کرتے تھے۔ رمضان میں ایک دن ایک بندے کو کہتے ہیں چھوٹا لگا، تو اس نے نا جیسے ہی لگایا تو ان کو دپڑ مار دیا، کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب ان کو وہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت اتنا اچھا ہے کہ بندے کو دپڑ مارا، امتحان لیا کہ روزے میں چھوٹے کیوں لگا رہا ہے، اور خود 2 لگائے ہوئے، خود کتنے لگائے ہوئے، اور جو چرس اور بنگ کے چھوٹے مارے اور روزہ بھی نہ رکھے اور اب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز بتلا دی ہے، فرائض کا پابند ہوگا، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کی پابندی کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اس کا تارک اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مزدور فرائض کا پابند ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ دوسری چیز فرمائی، فرائض کے بعد کی اس کا نمبر ہے ایمان، پھر فرائض، اور فرائض کے بعد تیسری چیز کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر جو چیزیں نفل ہیں کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ کوئی نہیں، پھر میرا بندہ ہمیشہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، ایسا مقام اور مرتبہ اس کو دے دیتا ہوں کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نوافل کیا ہے؟ آپ نے فردی نمازیں پڑھی ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ نماز کے بعد اور پہلے والی سنتے بھی پڑھتا ہے، یہ تحیت المسجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، یہ نفلی صدقہ بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ نوافل کی پابندی سے مزید اس میں اللہ کی ولایت کے مقام کو نکھار پہنچتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہاں اس حدیث کو جو اس کے پہلے آتا ہے نا فرائض کا پابند، نوافل کے اوپر عمل کرنے والا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس حدیث سے ہمارے کئی لوگوں نے غلط مطلب نکال دیا کہ اللہ بندے کے اندر آ جاتا، معاذ اللہ، حلول کا عقیدہ، کفریہ عقیدہ نکال لیا۔ مطلب کیا ہے؟ پھر میں اسے وہ توفیقات دیتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جو ہم دکھوائیں، اس کے کانوں سے ہم سنواتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے ہم پکڑواتے ہیں، اس کے قدموں کو ہم چلاتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو ہم نے اختیار تو دیا ہے کہ دنیا میں آپ کو اختیار ہے، شکر گزار بنے کے نہ شکر، مسلمان بنے کے کافر، باغی بنے کے فرما بردار، لیکن جو میرا محبوب بن جائے، جس سے محبت ہو جائے، میں اسے ایسی توفیق دیتا ہوں وہ اللہ کی نافرمانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہی نہیں ہے، غلط بات کانوں سے سنتا ہی نہیں ہے، ہاتھوں کو اس طرف چلاتا ہی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جائیں۔ اللہ اس کو توفیق ہی اتنی دیتی، یہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، اس کے پورے ادا کو اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت مل جاتی ہے۔ اور پھر وَإِنسَانَنِي، ایسا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، اب یہ بندہ کسی در در کا پجاری نہیں اور نہ اس کے پاس میلہ لگا ہوا ہے، یہ خود سوال نہیں ہے، یہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، یہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے نا، کوئی ایسا ہے جسے موت نہ آئے؟ فرمایا یہ مرتا ہے، اور آدم کا بیٹا انسان، موت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ مرتا ہے اس کی موت کی تکلیف بھی مجھے بری لگتی ہے۔ مرتے وقت کی جو تکلیف ہے، جو شدت ہے، جو سختی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے، اس کی موت کی سختی بھی مجھے ناگوار گزرتی ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ سوال کرے میں اس کو دوں گا۔ اس کا ایسا بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان، اور اس کے بعد فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام۔
اور پھر ایسے لوگوں کو نا یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداد بنا لی، شریک بنا لی، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی، اللہ جیسی محبت وہ ان سے کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ جیسی محبت اپنے باطل معبودوں سے کرتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے پاس جاتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہ ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ سخت محبت میں کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ جیسی محبت کسی سے بھی نہیں، اللہ جیسی محبت کسی سے بھی نہیں۔ دوسرے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو مشرکین مکہ تو آئے گئے نا، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، مسجد سے جوتی چوری کرتے ہوئے کسی کو وہ خوف نہیں ہوتا جو کسی دربار سے باندھے ہوئے دھاگے کو کھولنے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قبر والے سے اتنا ڈر ہے، درخت کی ٹہنی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے گھر میں آ کے گلہ بھی کھول کے بھاگ جائے گا، وہاں ڈر ہے، خوف ہے۔ قبر والا دیکھ رہا ہے یہ درخت بڑا معزز ہے، یہ پتھر بڑا بابرکت ہے، یہاں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے، لیکن اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ الٹا پیچھے تک چلتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں ایسی چیز جھنڈا جہاں لگا ہوا ہے سجدے ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے اذانیں بھی ہو رہی ہوں، مسجد کے اندر بھی کہیں ان کو کوئی کام مل رہا ہو، اذان بھی ہو، نماز کے لیے بلاوا بھی ہو، ایک کھٹکا بھی دل میں نہیں آتا کہ میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، رب مجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ڈر نہیں، خوف نہیں، وہ محبت نہیں، وہ الہیت نہیں، وہ تقویٰ نہیں۔ لیکن غیروں کے لیے کبھی آپ نے دیکھا ہے 11ویں دینے والے جو امام صاحب کی نیاز دے رہے ہوں، اس نے 11ویں میں کبھی کوتاہی کی ہو، حالانکہ وہ اس کو فرض نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے دیگر اور امور ہیں، ان میں کسی نے کمی کی ہو، لیکن دین کے معاملے میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھ لیں، دیگر معاملات میں دیکھ لیں، اس سے کوتاہیاں ہو رہی۔ اگر کسی پہ حج فرض ہے، وہ لیٹ کیے جا رہا ہے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر وہ کام لیٹ نہیں کرتا۔ تو اللہ سے زیادہ محبت کہاں ہے؟ کہیں اور۔ لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کو محبت کس سے ہے؟ اللہ سے، پڑھ کے ایسی محبت ہے کسی سے بھی نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، اور تمہارے مال، یہ تمہاری بلڈنگ ہے، تمہارا بینک بیلنس، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اس عذاب کا جو آ جائے گا۔ مومن، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا دوست اور ولی، کبھی بھی اللہ سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت نہیں کر سکتا۔ سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا لا تجد قوما، آیت نمبر 22 سورہ نمبر 58، آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں پائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، لو کان آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم، اگرچہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کیا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور صحابہ میں یہ صفات ساری بدرجہ اتم موجود تھی۔ کتنی مثالیں کتب تاریخ میں، کتب سیر میں، کتب احادیث میں، ابھی وقت نہیں جو بیان کر۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست، ہمارا تعلق کیوں نہیں، ہماری سنتا کیوں نہیں؟ پھر ہم ذلیل بھی اس طرح ہوتے ہیں، انہاں دی موڑدا نہیں تو ساڈی سندا نہیں، سنتا ہے رب سب کی، لیکن سنانے والا کوئی پاک دل ہو۔ وہ کیسے؟ ہم نے نا کچھ دنیا کا کام کرنا ہو نا، دنیا کے معمولی سی چیز کو بھی ہم اللہ کی محبت پر قربان نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے غلط رسوم و رواج کو نہیں اپنانا چاہتے، سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط رسوم و رواج ہے، لیکن کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑ جائے، برادری ناراض نہ ہو۔ یہ اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ برادری سے زیادہ محبت ہے؟
اور یہاں ایک مثال دیتا ہوں، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1763، اختصاراً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بدر کی جنگ کے بعد قید کیا، فتح ہوئی، قید ہو گئے، کچھ لوگ قید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھایا اور مشورہ لیا، ما ترون فی ہؤلاء الاسارى، ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرا مشورہ یہ ہے ان سے فدیہ لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے فدیہ لیں گے فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، وہ فدیے سے جو مال آئے گا وہ ہمارے لیے کافروں کے مقابلے میں قوت بن جائے گی، ہم اسلحہ خریدیں گے، ہماری مالی حالت درست ہو۔ اور ان میں کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے یہ متاثر ہو جائے بعد میں اسلام قبول کر لیں، تو میرا مشورہ ہے فدیہ لے، چھوڑ دیں۔ کہا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا نہیں ہے، میں نہیں تائید کرتا۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عقیل کو علی کے حوالے کریں رضی اللہ تعالیٰ۔ عقیل اور علی پتہ ہے ان کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے جی؟ وہ بھائی آپس میں، عقیل بن ابی طالب، علی بن ابی طالب سگے بھائی ہیں۔ کہا علی کے حوالے عقیل کو کرے، وہ میرا جو رشتہ دار ہے اسے میرے حوالے کرے۔ جو ہمارے مجاہدین کے جو رشتہ دار ہیں اپنا اپنا رشتہ دار اپنے اپنے حوالے کرے، پھر ہم تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیں اور ہم یہ ثبوت دے دیں کہ رب کے دین کے مقابلے میں ہمارے آلے خون بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی اکثریتی جو رائے تھی، فیصلہ ہو گیا فدیہ لیتے چھوڑ دیتے، فدیہ لیے گیا، چھوڑ دیے گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام رو رہے بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے رو رہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ اور یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ آنسو بہا رہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی بتلائیں، میں بھی رو دوں۔ اگر وہ رونے کی وجہ نہیں بھی ہے تو میں رونے والی صورت بنا دوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا عمر جو تو نے رائے دی تھی، رب نے قرآن نازل کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 67، سورہ نمبر 8، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ تیری رائے کو رب نے آسمانوں پہ پسند کیا ہے۔ تو یہ اپنی رشتہ داری کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ یہاں ہمیں 40ویں چھوڑنے کے لیے رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم چھوٹے چھوٹے رسوم اور رواج جو شریعت کی مخالفت میں ہو رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ ایک نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے، آخری بات کرتا ہوں، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3315 ہے، عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا ہم مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا تھا جب تک تو اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو میرا باپ ہے، لیکن جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو ذلیل ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ عزت والے تجھے میں مدینے میں داخل نہیں ہونے دے، بیٹا اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دے رہا۔ یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ، ایسی محبت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے بڑھ کر تب جا کے مقام ولایت ملتا ہے، جب جا کے اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ شعبدہ بازوں کا نہیں، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نمازی ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ با جماعت نمازیں ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔